جانا چاہیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نکاح میں شریک ہوتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کے بغیر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نکاح کر لیتے۔ اس سے معلوم ہوا اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آدمی جب چاہے جہاں چاہے نکاح کر سکتا ہے، اس میں اس کے رشتہ داروں کی شرکت کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے دوستوں کی شرکت کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے اساتذہ کی، اس کے شیخ کی، اس کے پیر و مرشد کی، کسی کی بھی شرکت کوئی ضروری نہیں ہے۔ جہاں جیسا موقع ہو اسی اعتبار سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی کہ بابا عبد الرحمن تم نے نکاح کر لیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں خبر تک نہیں دی۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بس دعا کی بارک اللہ لکم، اللہ تمہیں برکت دے، اولم ولو بشات، ولیمہ کر لینا چاہے ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ولیمہ کرنا سنت ہے۔ دوسرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل، ازواج مطہرات میں ایک نام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا جو ولیمہ ہوا ہے وہ حالت سفر میں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اس وقت سفر میں تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی اس سفر میں ساتھ تھی، وہی رخصتی ہوئی، وہی سفر میں ہی ولیمہ ہوا۔ ولیمہ کس طور پر ہوا؟ ولیمہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، اللہ کے لاڈلے پیغمبر، آخری پیغمبر، آپ کا ولیمہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا اپنے صحابہ سے کہ دیکھو میرے صحابہ آج میرا ولیمہ ہے، بہت بڑا انتظام ہونا چاہیے، بہت دھوم دھام سے ہونا چاہیے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان لگوایا، وہی سفر میں تھے، وہی ایک کسی جگہ پر قیام تھا، وہی دسترخوان لگوایا اور کہا چلو بھائی جس کے بعد جو کچھ ہے وہ لے کے آ جاؤ۔ اب اس دسترخوان پر کچھ کھجوریں آئی، کچھ پنیر آیا، کچھ گھی آیا، اور سب نے جتنے سفر کے ساتھی تھے تمام ہمراہیوں نے بیٹھ کر اس کو کھا لیا، ہو گیا ولیمہ۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ولیمے کے لیے کوئی بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ انسان اپنی حیثیت کے مطابق اور موقع محل کے مطابق ولیمہ کر سکتا ہے۔ ایک چیز تو یہ معلوم ہو گئی کہ ولیمہ سنت ہے، دوسری چیز یہ کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نکاح کرنے کو ولیمہ کرنے کا کہا، اس میں صرف یہ کہا وَلَوْ بِشَاةٍ، چاہے ایک بکری سے کیوں نہ ہو۔ حالانکہ بکری کا نام سن کر ہمیں تو ایسا لگتا ہے مہنگی دعوت ہو گئی، اس وقت ان کے یہاں بکری کی دعوت بہت معمولی دعوت سمجھی جاتی تھی، کیونکہ ان کے یہاں کا دستور ہی یہ تھا کہ معمولی مہمان کے آنے پر بھی وہ بکری ذبح کر دیا کرتے تھے۔ تو جب معمولی مہمان کے آنے پر جو چیز ذبح کی جا رہی ہے اس کی دعوت کوئی بڑی دعوت سمجھی جائے گی؟ نہیں، بڑی دعوت نہیں سمجھی جائے گی۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ بِشَاةٍ، چاہے ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو، یعنی کوئی بہت بڑی دعوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ عبد الرحمن بن عوف مالدار صحابی تھے، معاشی اعتبار سے بہت مضبوط تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اگر ولیمے میں اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت ہوتی، اس کی اہمیت ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حکم دے سکتے تھے کہ عبد الرحمن مدینے کے باہر ایک بڑے سے میدان میں بڑا سا ٹینٹ لگواؤ اور طرح طرح کے کھانے بنواؤ، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ
مالدار ہو، آپ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ آسانی سے بہت سارے کھانوں کا اہتمام کر سکتے ہو، اور پورے مدینے کی دعوت کرو، پورے مدینے کے مردوں کو، خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اس ٹینٹ کے اندر بلاؤ اور وہاں پر بلا کر سب کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ حکم بھی دے سکتے تھے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس حکم کو قبول کرتے ہوئے، اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اس کو پورا کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اتنی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی ضرورت ہی نہیں ہے اتنا اہتمام کرنے کی۔ تو جب ضرورت نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی نہیں کیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایسا اہتمام بھی نہیں کیا۔ ہمارے یہاں ولیمہ کس کو سمجھا جاتا ہے؟ بہت بڑا سا ٹینٹ لگا ہوا ہو، یا کسی فارم ہاؤس کو بک کیا گیا ہو، یا کسی میرج ہوم کو بک کیا گیا ہو، اور اس میں تمام رشتہ داروں میں سے کوئی ایک بھی نہ چھوڑ جائے، دوستوں میں سے کوئی ایک نہ چھوڑ جائے، پڑوس میں سے کوئی ایک نہ چھوڑ جائے، محلے میں سے کوئی ایک نہ چھوڑ جائے، تمام کے تمام لوگوں کی وہاں شرکت ہو اور 50 طرح کا کھانا ہو، جب لگتا ہے کہ ہاں ولیمہ ہوا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو کہتے ہیں یہ بھی کوئی ولیمہ ہے۔ اگر کسی نے ولیمہ کیا اور اس نے سادہ سا کھانا کھلا دیا، یعنی اس نے گوشت روٹی کھلا دیا، لیکن گوشت روٹی بھی سادہ کھانا نہیں ہے بھئی، دال روٹی، سبزی روٹی، ساگ روٹی، اس سے تو بہتر ہی ہے گوشت روٹی۔ تو گوشت روٹی بھی کوئی سادہ کھانا نہیں ہے، لیکن اگر اس نے صرف اتنا کر دیا تو کیا کہیں گے یہ کوئی ولیمہ ہے؟ کیا ضرورت تھی ولیمہ کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی پریشان کرنے کی، لوگوں کو بلانے کی، جب کھلانے کا ارادہ نہیں تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے صرف یہ کہا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کر لینا بس، چاہے ایک بکری ہی سے کیوں نہ۔ اور خود آپ کا عمل میں نے بتا دیا کہ دسترخوان لگا، اس میں کچھ کھجوریں آئیں، کچھ پنیر، روٹی اور سالن تو تھا ہی نہیں، کچھ کھجوریں آئیں، کچھ پنیر آیا، کچھ گھی وغیرہ آیا، اور وہی مل بیٹھ کر کھا لیا، یہ ولیمہ۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ولیمہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر کوئی ولیمہ نہ کرے تو اس سے اس کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نکاح میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی ولیمہ نہ کرے تو کسی کو بھی اس کے اوپر طعن و تشریح کرنے کی گنجائش اور اجازت نہیں دی جائے گی، شکوہ شکایت کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور معاشرے میں اس کو گری ہوئی نظروں سے دیکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ولیمہ کر لے تو بھی اس کی اتنی عزت ہونی چاہیے، ولیمہ نہ کرے تو بھی اس کی اتنی ہی قدر ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شکایت ہماری زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ کوئی ہمیں اپنے نکاح کے موقع پر بلا لے، بڑی اچھی بات ہے، شرکت کر لیں، نکاح کے موقع پر یاد نہ کرے، نہ بلائے، کوئی بات نہیں، اس میں شکوہ شکایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، آپ نے کہا ہی نہیں کہ عبد الرحمن تم نے ہم کو کیوں نہیں بلایا، مجھ سے نکاح پڑھواتے، میں تو اللہ کے نبی ہوں، ایسا کچھ نہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، نکاح پڑھوانے کے لیے بہت سے لوگ اہتمام کرتے ہیں، میں تو فلاں عالم سے پڑھواؤں گا، میں تو فلاں جگہ جا کر پڑھواؤں گا، میں تو فلاں جلسے میں پڑھواؤں گا، فلاں اجتماع میں پڑھواؤں گا۔ کیوں پڑھوائے گا بھائی؟ شریعت نے ایسا کوئی حکم دیا ہی نہیں ہے۔ ایک شریعت نے تو یہ حکم دیا ہے کہ مسجد میں نکاح کرو۔ تو جہاں آپ رہتے ہو، آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں، جہاں آپ نماز ادا کرتے ہو، وہاں پر نکاح کرو، مسجد میں بیٹھ کر وہاں کے امام صاحب سے نکاح پڑھواؤ۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے بغیر نکاح کر لیتے۔ یہاں تو اللہ کے رسول کو خبر تک نہیں ہے، اور ہم مارے کرتے ہیں، لمبا سفر کریں گے، نہیں جی فلاں بزرگ سے پڑھوانا ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ بزرگ سے پڑھوا لو گے تو بھی وہی نکاح ہوگا، امام سے پڑھوا لو گے تو بھی وہی نکاح ہوگا۔ یعنی بزرگ سے پڑھواؤ گے تو زیادہ مضبوط ہو جائے گا، امام سے پڑھواؤ گے تو کمزور ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری چیز، ولیمے کا وقت کب ہے؟ مستحب وقت کون سا ہے ولیمے کا؟
دیکھیے نکاح جب ہو جائے اس کے بعد کبھی بھی آدمی ولیمہ کر سکتا ہے رخصتی تک، یعنی رخصتی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نکاح جب ہو گیا اب ولیمے کا وقت شروع ہو گیا، کبھی بھی آدمی ولیمہ کر سکتا ہے۔ ہاں اس کا جو مستحب وقت ہے، افضل وقت ہے، وہ ہے رخصتی کے بعد۔ رخصتی جب ہو جائے اور زوجین میں تنہائی ہو جائے، زوجین میں تنہائی ہو جائے، اس کے بعد اس کا مستحب وقت ہے اس کے اگلے دن بس۔ مثال کے طور پر جمعے کی شب میں رخصتی ہوئی تو جمعے کا دن مستحب وقت ہے ولیمے کے لیے۔ جمعے کے پورے دن میں کسی وقت بھی ولیمہ کرے گا تو وہ ولیمہ مسنونہ ہوگا۔ اگر جمعے کے دن نہیں کر پایا، یعنی پہلے دن نہیں کر پایا، تو دوسرے دن کر لے، وہ بھی ولیمہ مسنونہ کہلائے گا۔ لیکن اگر دوسرے دن نہیں کیا اس کے بعد کرے گا تو پھر وہ ولیمہ مسنونہ نہیں کہلائے گا، اس کی حیت مسنونہ، اس کی حیثیت مسنونہ ختم ہو جائے گی، پھر بس وہ ایک عام سی دعوت ہوگی، اس کو ولیمہ نہیں کہا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رخصتی کے ایک دن بعد مستحب وقت ہے، اس کے دوسرے دن تک بھی گنجائش ہے، اس کے تیسرے دن یا اس کے بعد پھر کرے گا تو پھر وہ ولیمہ مسنونہ نہیں کہلائے گا، بس وہ ایک دعوت ہو جائے گی، عام دعوت ہوگی۔ تو یہ ہے ولیمے کا مستحب وقت، اور ولیمے کی جو حیثیت ہے، جو حکم ہے، وہ نکاح ولیمہ سنت ہے، مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ ولیمے کا معیار، کھانے کا معیار، وہ میں نے بتا دیا کہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی 50 طرح کے کھانے بنائے یا 20 طرح کے یا 30 طرح کے کھانے بنائے، جیسی جس کی حیثیت ہو، جیسا جس کا موقع ہو، وہ اسی موقع کے مطابق اور اسی حیثیت کے اعتبار سے اپنا ولیمہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں، یعنی اس میں جو ہے آدمیوں کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے کہ اتنی تعداد ہونی چاہیے تو ہی ولیمہ ہوگا، نہیں، 2-4 لوگوں نے بھی بیٹھ کر کھا لیا تو ولیمہ ہو گیا، 100 آدمیوں نے بیٹھ کر کھائے تو بھی ولیمہ ہو گیا، 1000 آدمیوں نے کھائے تو بھی ولیمہ ہو گیا۔ اپنی حیثیت کے مطابق آدمی کھلا سکتا ہے، کم یا زیادہ، اور کھانا بھی جیسا جس کا موقع ہو، جیسی جس کی حیثیت ہو، وہ ویسا کھانا ولیمے میں کھلا سکتا ہے، ولیمہ ہو جائے گا۔ لیکن